بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 رمضان بمطابق 17 مارچ 2025۔ تجزیہ نمبر 2، امامت۔ سورہ البقرہ آیت 26۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب منصب امامت کے متعلق پوچھا تو ارشاد ہوا کہ اس منصب کا وعدہ تمہاری اولاد کے صرف مومن صالح لوگوں کے لیے ہے، ظالم اس سے مستثنیٰ ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے رزق کے لیے دعا کرنے لگے تو فرمان کے پیش نظر آپ نے صرف اپنی مومن اولاد کے لیے دعا کی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی غلط فہمی کو رفع کر دیا اور فرمایا کہ امامت صالحہ اور چیز ہے اور رزق دنیا دوسری چیز۔ امامت صرف مومنین کو ملے گی، مگر رزق دنیا اور مومن کا کافر سب کو دیا جائے گا۔ اگر کسی کو رزق دنیا فراوانی کے ساتھ مل رہا ہو تو وہ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اللہ اس سے راضی ہے اور وہی خدا کی طرف سے پیشوائی کا مستحق ہے، اور جو خدا کے آگے سر اطاعت خم کر لیا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، اس کی ہدایت کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کی، اس عقیدے اور طرز عمل کا نام اسلام ہے، اور یہی تمام انبیاء کا دین ہے۔ سورہ پاک نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے، سب کے سب ایک قوم، ایک ملک اور ایک وقت کے لیے آئے، جبکہ رسول پاک کل عالم انسانیت کے لیے اور پوری دنیا کے لیے بھیجے گئے۔ قرآن و حدیث میں بڑے واضح طور پر موجود ہے کہ رسول پاک کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا، یہ آخری نبی ہیں۔ نبوت ختم ہو گئی تو کیا آنے والی نسلوں کو ہدایت کی ضرورت نہ ہے؟ نبوت ختم ہو گئی، لیکن اب سلسلہ امامت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ تمہاری نسل سے نیک اور صالح لوگوں کو امام بناؤں گا۔ مولا علی پہلے امام ہے اور اس کی نسل سے آغا خان 49ویں امام ہے۔ اس پر مندرجہ حوالے سے غور کریں گے۔ نمبر 1، امام جعفر صادق کے بعد اس کے 2 بیٹے ایک ہی وقت میں امام ہوئے، جبکہ ایک وقت میں 2 امام ہو نہیں سکتے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اللہ 2 ہیں تو کیا آپ اس کو مانیں گے؟ ہرگز نہیں مانیں گے۔ تو جس طرح ایک وقت میں 2 اللہ نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک وقت میں 2 امام نہیں ہو سکتے۔ آپ کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سنیوں کے سب سے بڑے امام ابو حنیفہ امام جعفر صادق کے شاگرد تھے۔ تو امام جعفر صادق یہ وہ ہستی ہے جس کو نہ صرف شیعہ بلکہ سنی اور سنیوں کے امام بھی مانتے ہیں، جبکہ آپ شیعہ امامی اسماعیلی امام جعفر صادق کی نافرمانی کی پیدائش ہیں۔ نمبر 3، امامت ایک بیٹے کا حق تھا۔ اگر موسیٰ قاسم امام ہیں تو اسماعیل ناحق ہیں، اور اگر اسماعیل امام ہیں تو موسیٰ قاسم ناحق ہیں۔ دونوں میں سے ایک ناحق ہے۔ عام زندگی میں ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں۔ باپ بننے کے بعد ایک بیٹا باپ کی تمام جائیداد اور روپیہ حاصل کرنے کے لیے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیتا ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ کیا مولا علی کی آل بھی ایسی ہو سکتی ہے کہ امامت ایک بیٹے کا حق تھا
اور دوسرا بیٹا بھی اس کا دعویٰ کر دے۔ نمبر 4، امام جعفر صادق کے بعد اس کے بیٹے موسیٰ قاسم نے باپ کی وصیت کے مطابق اپنی امامت کا اعلان کیا۔ کیا اسماعیل نے بھی اپنی امامت کا اعلان کیا؟ تاریخ میں ایسا کوئی ذکر نہ ہے، البتہ اسماعیلی تاریخ میں ذکر ہے کہ اسماعیل کو عباسی خلیفہ منصور سے خطرہ تھا، جس کی وجہ سے وہ چھپ گیا۔ تو موسیٰ قاسم بھی تو امام جعفر صادق کا بیٹا تھا، کیا اس کو خطرہ نہ تھا؟ نمبر 5، موسیٰ قاسم اور اس کی نسل سے چلنے والے امام سورہ پاک کے ہی طریقے پر ہیں، ارکان اسلام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، جبکہ اسماعیل کی نسل سے چلنے والے اماموں نے ارکان اسلام کو ہی بدل دیا۔ سورہ البقرہ آیت 132۔ اگرچہ کہ تم ان کی اولاد سے ہی، مگر حقیقت میں تمہیں ان سے کوئی واسطہ نہیں، ان کا نام لینے کا تمہیں کیا حق ہے جبکہ تم ان کے طریقہ سے پھر گئے۔ نمبر 6، سورہ پاک میں فرمایا امام مہدی کا ظہور ہوگا اور وہ میری اہل بیت میں سے ہوگا، جبکہ اسماعیلی کتابیں لکھتی ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے۔ اسماعیل، محمد بن اسماعیل، وفی احمد، تقی محمد، رضی عبداللہ اور محمد بن مہدی۔ شیعہ عقیدہ کے مطابق سورہ پاک آخری نبی ہے، نبوت ختم ہو گئی، اب سلسلہ امامت ہے۔ پہلے امام مولا علی ہے، جبکہ دجال آئے گا تو آخری امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور امام مہدی اہل بیت میں سے ہوگا، جبکہ اسماعیلی عقیدہ اور کتابوں کی وجہ سے امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور امام مہدی آخری امام ہوں گے۔ تو پھر امام مہدی کے بعد 30 امام مزید کیسے آ چکے ہیں؟ کیسے؟ نمبر 7، اس وقت دنیا کی آبادی 7 ارب نفوس کے قریب ہو گئی ہے، جبکہ شیعہ امامی اسماعیلیوں کی تعداد پوری دنیا میں 2 کروڑ ہے۔ تو یہ پوری دنیا میں صرف 2 کروڑ کے لیے امام ہے، بقایا 6 ارب 98 کروڑ کے لیے کیا کوئی دوسرا امام ہوگا یا ہے؟ نمبر 8، حوالہ کتاب پرنس آغا خان۔ سلطان عمر شاہ آغا خان کو گولڈن جبلی میں سونے میں تولا گیا، جس کی مالیت اس وقت 1 کروڑ 65 لاکھ روپے تھی۔ امام نے یہ رقم اپنی قوم اور فرقہ کی بہبودی کے لیے وقف کر دی، جبکہ ایسا کچھ نہ ہوا۔ پشاور کی جماعت نے خدا پسند کی زندگی گزاری، پشاور میں اپنے ویروں کو امین کالونی کی تعمیر کے لیے 2 لاکھ روپے کر دیے اور اس پر بھی منافع سود در سود وصول کیا گیا۔ امام اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، مجھے جب بھی وقت ملتا ہے میں مسجد میں نماز ضرور پڑھتا ہوں، لیکن نماز فرض نہ ہوئی بلکہ امام کی مرضی پر ہوئی۔ دنیا کے 2 کروڑ مجھ کو اپنا امام مانتے ہیں، کیونکہ دنیا کے 7 کروڑ کی آبادی میں 2 کروڑ کو ورگلایا گیا۔ الکوہل بڑا خطرہ ہے، جبکہ چترال گلگت میں انگور اور توت کی کثرت پیداوار ہوتی ہے، وہاں شراب بنائی جاتی ہے اور پی جاتی ہے۔ امام نے کرم حسین ولی علی بخش کو پشاور جماعت کا اپنا بائیں ہاتھ مقرر کیا، پھر اسے علی جا کا ٹائٹل بھی دیا، لیکن جب کرم حسین بیمار ہو گیا تو امام اسے ٹھیک نہ کر سکا۔ اس کے گھر والوں نے صلاح ڈالا
فکر انسان کی مشکل حیران ہو جائے، یعنی اس سے موت آ جائے، لیکن کہیں ستارے ڈالنے کے بعد بھی اس کی مشکل آسان نہ ہوئی، جس سے ثابت ہو گیا کہ امام کے پاس کسی کو مارنے کی طاقت نہیں ہے۔ کرم حسین 18 سال تک چارپائی پر پڑا رہا۔ جب اس کا وقت مقرر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے موت دے دی۔ سوچتے ہیں سمجھنے کے لیے یہ واقعات کافی ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 200۔ باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو، اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ سننے والوں سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو بھی امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی تلقین کریں، میرا چینل دیکھنے اور سننے پر عمل کریں تاکہ بھلائی کام میں اس کا بھی آپ کا بھی حصہ ہو۔ آمین۔